ذر الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ غرتہم الحیات الدنیا، یہ جملہ ہے، یہ ہمارے لیے آج جو مرضی آئے کام کریں گے دین کا، جو مرضی آئے نہیں کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، راہ نجات کے سلسلے میں آج کے درس کا موضوع اللہ تعالیٰ کی بخشش یا اس کا شدید عذاب۔ دیکھیں، گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں ایک جو حقیقت ہے اور بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے آج کے مسلمان کا۔ میں عرض کر رہا ہوں جو کچھ بھی ہے، میں اکثر سنتا رہتا ہوں ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہے وہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دین اسلام پر نہ ہمارا عقیدہ ہے، نہ ایمان ہے، نہ کوئی ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے۔ ایک چیز ہے اور دنیا کی محبت ہے وہ۔ دیکھیں، دنیا کی زندگی کو اگر آپ حقیقت قرار دے دیں، یہ میں الفاظ وہ کہہ رہا ہوں جو آپ تھوڑا سا اس پر غور کریں۔ اگر دنیا کی کامیابی اور دنیا کی زندگی آپ کی نظر میں ایک حقیقت ٹھہر گئی، اب آخرت آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہوگی بس۔ اور ہم سب دنیا کے دھوکے میں، دنیا کا دھوکہ لگا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے، دھوکہ ہے۔ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اس کی حقیقت نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ تو جملہ وہی ہے، آپ اس پر غور کریں۔ ہمیں ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، دھوکے کا سامان، متاع الغرور، ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 20 کا آخری جملہ ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں دنیا کی حقیقت بتائی ہے۔ اس قرآن میں دنیا کی حقیقت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے؟ الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ ملعون ہے، الا ذکر اللہ، مگر اللہ کی یاد، وما والا ہو اور اس کے متعلقات۔ تو اللہ کی یاد سے تو ہمارا دل خالی ہے، اور اللہ کی یاد کو تو ہم یعنی سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ کی یاد ہے کیا چیز، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم میں بیان کروں کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ اپنے اصحاب سے پوچھ رہے تھے کہ وہ مفہوم میں بیان کروں، پوری حدیث میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام چیزوں سے زیادہ افضل ہو، فضیلت رکھتی ہو، اچھی ہو۔ یعنی جو بھی اللہ کے رسول نے نام لیے، یہاں مال خرچ کرو، تم دشمن سے لڑو، کافروں کو قتل ہو جاؤ، خود قتل کرو، کافروں کو قتل کرو، خود قتل ہو گاؤ، اور سونے چاندی کو آپ مطلب دے دو اللہ کے راستے میں۔ تو ان سارے کاموں سے سب سے اچھا اور بہتر اور فضیلت والا کون سا؟ اب صحابہ حیران ہو گئے، کیونکہ ان چیزوں کی زیادہ یعنی ان چیزوں کی فضیلت آئی ہے۔ انفقوا مما رزقناکم، بار بار
اور پھر جاہدوا فی سبیل اللہ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اس طرح تو احکامات الہی ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کیا؟ تو صحابہ نے پوچھا حضور ضرور بتائیے، کیا کیا چیز ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کی یاد۔ اب آج میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ اللہ کی یاد کے بارے میں، لیکن اللہ کی یاد ایک جملہ یا ایک اللہ کی عطا سے میں آپ کو سمجھنے کے لیے آسان کر دوں۔ دنیا میں آ کے یا آپ دنیا کی یاد میں دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے، یا دنیا میں آ کے آپ اللہ کی یاد میں اور اللہ کے لیے زندگی گزاریں گے۔ اللہ کی یاد یا دنیا کی یاد۔ اب آپ یہاں پر میں روکوں گا آپ کو، آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کس خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، کس کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ظاہر ہے دنیا، وہ گلی میں جو جھاڑو دے رہا ہے خاکروب، وہ اور ملک کا وزیر اعظم یا جو بھی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اوپر، وہ سب، اور اس کے درمیان جو بھی کیٹیگریز ہیں، جملہ میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں، ہم سب دنیا کی یاد میں دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی یاد سے ہمارا دل خالی ہے، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ بہت بری صورتحال ہے، بہت انتہائی تشویشناک کہ آپ کو دنیا کا دھوکہ۔ دیکھیں، میں ایک اور جملہ اللہ کی عطا سے، دنیا کا نشہ، ایک نشہ ہے یہ دنیا کا، دنیا اور لذات دنیا، یہ ایک نشہ ہے۔ جو بھی نشہ آ جائے، مختلف نشے ہیں، جیسے کہ نشے کی مختلف اقسام ہیں، تو اسی طرح دنیا کی جو نشہ ہے اس کی مختلف اقسام ہیں۔ مختلف اقتدار کا نشہ ہو سکتا ہے، اور حسن کا نشہ ہو سکتا ہے، لڑکی کو لڑکے کی شکل پسند آ جائے، یا لڑکے کو لڑکی کی شکل پسند آ جائے، یا ہم دیکھتے ہیں یہی نظر بازی یا بد نظری ہم کرتے رہتے ہیں، بڑی خوبصورت، بڑا خوبصورت، یہ وہ، تو مختلف اقسام ہیں۔ یا پھر لذات کھانے پینے کی، آج آؤٹنگ کریں گے اور یہ ہوگا اور وہاں جائیں گے، اور آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ، وہاں نہیں گئے، ملتان کے تکے آپ نے نہیں کھائے، یا بندو خان کے تکے نہیں کھائے تو آپ نے کچھ نہیں گئے۔ تو نشے کی اقسام ہیں، لیکن ایک بات، دنیا کا نشہ، اس میں مختلف چیزیں ہو۔ اب مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دعوت پیش کی اللہ کی طرف، وہ سرداران جو قریش تھے ان کو اقتدار کا نشہ تھا کہ ہم کعبے کے متولی ہیں، اور اس کو حاجیوں کو کھلا پلا رہے ہیں، اور پھر وہ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک بڑائی، ایک غرور اپنے حیثیت کا، ہم ہیں بڑے، اور بڑے لوگوں کے لیے ساری اچھائیاں ہیں۔ ایک جملہ میں قرآن سے آپ کو پیش کروں، لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من قریتین عظیم۔ ایک اعتراض تھا ان لوگوں کا کہ یہ قرآن ان دو بستیاں، طائف اور مکی، دو بڑی بستیاں جو ہیں، ان میں کسی بڑے شخص پر یہ قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ یعنی انہوں نے اپنا استحقاق بنا لیا تھا، اقتدار اور حکم چلانا اور بڑائی، اور پیغمبروں کی عام طور پہ جو مخالف ہوئی ہے تو وہ سرداران بڑے لوگوں نے کی ہے۔ عام طور پہ میرے آقا جب تشریف لے گئے طائف، تو وہاں بڑے لوگوں نے، سرداران نے ان کی مخالفت کی اور ان کو ایذا پہنچائی، شرمناک سلوک کیا، العیاذ باللہ۔ خیر، تو یہ میں نشے کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہ نشہ ہر
یعنی آپ سے میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ متقی نہیں ہیں اور وہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اگر وہ رتبہ نہیں ہے آپ کا، مومنانہ رویہ نہیں ہے، متقیانہ روش نہیں ہے، تو پھر آپ کو دنیا کا کوئی بھی نشہ ہے۔ ایک تو عام طور پہ اپنی انا کا ایک نشہ ہوتا ہے، میں گھر میں دیکھیں، میں زیادہ پیچیدہ یا مشکل بات نہیں کرنا چاہتا، گھر میں بیٹھے ہوئے دو ہیں، میاں بیوی ہیں، ہر ایک کو نشہ ہے کہ میری بات کی اہمیت ہونی چاہیے اور میری انا ہے۔ اور میں مختصر بات کر رہا ہوں، اور وہ تو بچوں کو بھی ہوتا ہے، کسی کو بھی اس کی یعنی مزاج کے خلاف بات کر دو تو وہ برداشت نہیں کرتا، کسی کو گالی دے دو یا تھپڑ مار دو یا برا بھلا کہہ دو، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کرنا چاہیے، لیکن آپ میں برداشت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کو کیا کیا تکلیفیں دی گئی، انہوں نے سب برداشت کیا۔ تو لیکن دیکھیں، ایک بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ تھوڑا سا یعنی بہت واضح ہے، لیکن اس کی میں ایک تمہید بنا رہا ہوں۔ دنیا کا نشہ یا دنیا کا دھوکہ لگ گیا تو پھر آپ دنیا کی یاد میں زندگی گزاریں گے، آخرت پر آپ کا پھر یقین نہیں ہوگا۔ آج ہے ساری یعنی سارے مسلمان ہی کیا، ساری دنیا کے لوگ دنیا کا نشہ ہے، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ سر فہرست جو ہے وہ آج کا مسلمان ہے، اور پھر ہندو ہے اور سکھ ہے یا عیسائی ہے، یہودی ہے، سارا بس ظاہر کا نشہ ہے، ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، آخرت پر ہمارا یقین زیرو ہے۔ آج میں یہ نہیں کہتا کہ مومن نہیں ہے، لیکن روئے زمین پر مومن نہیں ہے، یہ میں نہیں کہتا، لیکن یہ ضرور میں کہوں گا کہ مومن کی جماعت نہیں ہے، مومنوں کا ایک ایسا گروہ نہیں ہے جس کا ایک امیر ہو، کیونکہ اسلام تو دیکھیں ایک جماعت کا مذہب ہے، تلزم جماعت المسلمین، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ تم جماعت کے ساتھ جڑو۔ جماعت کے بغیر اسلام ہو نہیں سکتا، لا اسلام الا بالجماع، حضرت عمر کا مشہور مقولہ ہے۔ اسلام جماعت، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، تو بہرحال آج نہیں ہے، 57 کہنے کو 57 ممالک ہیں، اور سب جو ہیں آپس میں اتفاق نہیں ہے، ہر ایک کی کرنسی الگ ہے، ہر ایک کے مفادات الگ الگ ہیں، اور سب کا مفاد دنیا کا مفاد ہے۔ اسلام کے نام پر جو کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو جس میں اسلام ہو، جس میں اللہ کا حکم ہو، جس میں قرآن کی حکومت ہو، یہ 57 میں ایک بھی ایسا نہیں ہے۔ اور آپ نے تو بس پاکستان کا جو حشر کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ خیر، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دھوکے کی میں بات کر رہا تھا، دنیا کا دھوکہ لگ گیا آپ کو۔ دیکھیں، میں آسان بات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں کوئی خطیبانہ انداز یا ایسا میں کوئی نہ لہجہ اور نہ ایسی تقریر میں نہیں کرنا چاہتا، سادہ سی بات ہے، آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کو دنیا کا اگر دھوکہ لگا ہوا ہے، یعنی آپ اگر خیال دنیا کی کامیابی کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا ہے، تو یہ بڑا آسان ہے، اپنا احتساب کر لیں، اپنے خیالات کو دیکھیں، اپنی خوشیوں کو دیکھیں، کن باتوں پر آپ خوش ہوتے ہیں، کون سی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں، مال اور دولت اور یہ وہ جو بھی ہے، بس آپ کی خواہشات اور دنیا کی خواہشات پوری ہوتی رہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں، کوئی نقصان ہو تو آپ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو رونا ہو جاتا ہے یا پریشان ہو جاتے ہیں، نہیں ہے یہ کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا۔ اپنے منصوبوں کو دیکھیں، اپنی توقعات کو دیکھیں، اپنے ارادوں کو دیکھیں،
تو یہ سب ہماری دنیا کے بارے میں ہے، سب کچھ خیال دنیا، بڑی ایک یعنی ناگفتہ بے صورتحال ہے، بیان سے باہر ہے۔ سب مسلمان برائے نام مسلمان ہیں، دنیا کا دھوکے میں مبتلا ہیں، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اچھا، جو خلاصہ اس وقت میں جو کہنا چاہتا ہوں یہ بات، اگر ظاہر کے خیال میں آپ زندگی گزار رہے ہیں اور اب ظاہر کی یاد میں آپ زندگی گزاریں گے، اللہ کی یاد آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آج اللہ سے ہمارا تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ اللہ ہمارا رب حقیقی نہیں ہے، نہ وہ ہمارا معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ دنیا اور جو بھی دنیا ہے وہ ہمیں محبوب ہے، مطلوب بھی ہے، مقصود بھی ہے۔ ہر ایک دنیا کے خیال میں دنیا کے لیے زندگی گزار رہے۔ میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات کر رہا ہوں، اور میں آپ کو اس لیے مخاطب کر رہا ہوں کہ آپ سوچیں، اگر آپ مومن ہیں تو پھر تو آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ نے اللہ کو منزل بنا لیا، آخرت کو آپ اپنی آنکھوں سے، باطنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آخرت ظہور پذیر ہے۔ ہر عمل کا نتیجہ آپ محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ پر، آپ اپنے دل پر سفید داغ محسوس کریں گے، کالے داغ، اگر غلطی ہوئی تو کالا داغ، مقام احسان آپ کو حاصل ہوگا، کأنک تراہ، گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کا عہدہ ہوگا۔ پھر تو آپ مومن ہیں، آپ کے لیے ساری خوشخبریاں آپ کے لیے ہیں، آپ جنتی ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن اگر نہیں ہیں تو پھر آپ طالب دنیا ہیں۔ اگر آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں تو پھر آپ دنیا کے بندے ہیں، خواہشات نفسانی کے بندے ہیں۔ یہ میں سادی سی بات کر رہا ہوں، آپ سوچیں اس بات پہ، اپنے اوپر رحم کریں۔ آپ نے بندہ بننا تھا اللہ کا، اللہ کو منزل بنانا تھا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا تھا۔ آپ بندے بن گئے دنیا کے۔ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہمارا ان کاموں سے کیا واسطہ ہے؟ ہر ایک ایسے ہی کہتا ہے، بھئی یہ تو ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو اولیاء یا پیغمبروں کا کام تھا، یہ وہ۔ میں نے خود سنا ہے اپنے قریبی، میری تو کچھ عمر ہو گئی ہے نا، جوانی کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارا ایک ساتھی تھا، تو اس کو میں نے کہا کہ بھئی یہ تم کام جو کر رہے ہو یہ تو مناسب نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے، وہ بڑے پارسا لوگوں کا کام ہے۔ میرا ایک ساتھی تھا، کوئی 30-40 سال پہلے کی بات ہوگی شاید۔ تو یہ پارسائی، نیک بننا، متقی بننا، یہ ہمارا خواب و خیال بھی نہیں ہے۔ جو بھی ہم کر رہے ہیں دین کے نام پہ، وہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ روزے سخت گرمی میں آپ روزے کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ کا تو دنیا پر یقین ہے، اللہ نہ آپ کی منزل ہے، نہ آپ بنانا چاہتے ہیں، کیوں جاتے ہیں حج کو؟ آپ تو کلمے کا مطلب بھی نہیں سمجھتے کہ کلمہ ہے کیا، ایمان ہے کیا چیز، تقوی ہے کیا چیز۔ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ ساری ہم آباء و اجداد کی تقلید ہے، رواج زمانہ ہے، جو بھی ہم کر رہے ہیں خواہشات نفس کی پیروی ہے، اور دین کو ہم نے اپنی ایک کھیل تماشا بنا لی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت ہے، ذر الذین اتخذوا دینہم لہوا، دیکھیں غور سے سنیں آیت، ساری بات اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے۔ ذر الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ غرتہم الحیات الدنیا، یہ جملہ ہے، یہ ہمارے لیے آج جو مرضی آئے کام کریں گے دین کا، جو مرضی آئے نہیں کریں گے۔
باقی تو تفصیلات ہیں. زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. دیکھیں اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے میں آپ کو واضح الفاظ کہہ رہا ہوں، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. دنیا ہمارا مقصود، محبوب و مطلوب ہے، اور ہم خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. 20 سال کا جوان، 80 سال کا آدمی، 60 سال کا بوڑھا، 80 سال کا بوڑھا، سب خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. ان سارے لوگوں سے میرا واسطہ رہتا ہے نا، میں تو اسی معاشرے میں رہ رہا ہوں. سب 80 سال کا بوڑھا جس کے یعنی موت جس کے سر پر کھڑی ہے طبی فطری طور پہ، سارے لوگ غافل ہیں. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت موردون. یہ برائے نام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں آیت کہ ان کے حساب کتاب تک کا وقت تو قریب آ پہنچا، اور یہ برائے نام مسلمان غفلت میں پڑے ہوئے، اعراض کیا ہوا ہے. ہم سب غافل لوگ ہیں. امت مسلمہ غافلوں کا ایک ٹولہ ہے، جمع غفیر ہے. 2 ارب کہنے کو 200 کروڑ لوگ ہیں، غافلوں کا ٹولہ ہے. تو دیکھیں، بس سوچیں اس بات پہ. دیکھیں میں آج کا جو موضوع ہے اس کو تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا. دنیا ایک امتحان ہے. اس امتحان سے یہ امتحان ہم نے دینا ہے. یہ امتحان، اس کی میں تفصیل نہیں کر رہا. دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے. اگر آپ کا امتحان کا خیال نہ ہوا تو پھر تو آپ امتحان نہیں دیں گے. آج عمومی طور پہ دیکھ لیں، آرام، آسائش، دنیا میں ایک اچھی زندگی ہم چاہتے ہیں. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، او کما قال. یہ آیت ہے قرآن میں ہمارے بارے میں. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، دیکھیں ایک جملہ ہے اور بہت ٹھوس ہے اللہ کا کلام. جو دنیا کا طالب بن گیا اور اس کی زیب و زینت کا طالب ہو گیا، تو ان کے جو اعمال ہیں، ان کے جو دنیا ہے، وہ تو ان کو مل جائے گی. یہ تو قانون الہی ہے. کوئی کافر ہے، قارون کو اللہ تعالیٰ نے کتنی دولت دے دی، ابو لہب کے پاس کتنی دولت تھی، اس پہ فرق نہیں ہوتا. دنیا کی فراوانی آج جو یعنی آپ دیکھ لیں، بہت سی دولت کے انبار ہیں مسلمانوں کے پاس. دبئی کو دیکھ لیں، سعودی کو دیکھ لیں، دولت کی بھرمار ہے. تو نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین. یہ مسلمان جو ہیں، جو دنیا کا طالب ہے، ذرا غور کریں نا. من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا. اب اولئک الذین، ان نام نہاد مسلمانوں کے لیے آخرت میں لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں دھوکے میں نہ پڑیں کہ آپ مسلمان ہیں. قانونی طور پہ تو آپ ہیں مسلمان. جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، جو کہتا ہے اپنے آپ کو مسلمان، قانون یہ کہتا ہے اسلام کا اس کو کوئی اور درجہ نہیں دینا. اس کی مال جان کا احترام ہے. لیکن فیصلہ تو اللہ تعالیٰ دل کی نیت پر کرے گا. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. ہمارے عمل تو دنیا کے لیے ہیں، ہماری نیت تو دنیا میں زندگی گزارنے کی دنیا ہے. تو اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. خیر میں وہ بات پوری کر لوں تو ہو سکتا ہے کچھ بات رہ جائے تو پھر میں اگلی نشست میں کر لوں گا. دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. دنیا عمل کی جگہ ہے، دار العمل ہے، اور آخرت میں اس کا نتیجہ آئے گا. اگرچہ زندگی بھی
یعنی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے، اس کی میں تفصیل نہیں کر رہا. دنیا میں جزوی طور پہ آپ کو اچھے یا برے عقیدہ اور اعمال کے نتائج ملیں گے. دنیا میں یا تو آپ کا دل سخت ہوگا یا آپ کا دل نرم ہوگا. ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کی یاد. تو بہت بڑا فرق ہے. آپ یا تو ولی اللہ ہیں یا ولی الشیطان ہیں. آپ یا اللہ کے دوست ہیں یا شیطان کے دوست ہیں. قرآن کا مضمون ہے. تو ہماری دوستی اللہ کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا تعلق ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقیقی طور پہ. اللہ اللہ اللہ، ہمارے دل میں دنیا ہے. آپ اگر بہت بھی اللہ کا نام لیں گے یا ذکر اذکار کریں گے، آپ کے دل میں تو ہے دنیا. بہرحال تو دنیا عمل کی جگہ ہے. یہاں پر آپ نے سب سے پہلے نیت بنانی ہے، صحیح نیت، تقوی والی زندگی گزارنی ہے، احتیاط سے زندگی گزارنی ہے. ہم تو سب بے احتیاطی سے زندگی گزار رہے ہیں، جو مرضی آئے کر رہے ہیں، جو مرضی آئے کہہ دیا، جو مرضی آئے عمل کر لیا، اور مقصود ہمارا دنیا ہے. ختم بات. تو پھر اس کا نتائج کیا ہوں گے؟ اس کے نتائج آپ کو دنیا میں بھگتنے ہوں گے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. آپ خوش نہیں رہ سکیں گے، پریشان ہوں گے، بدحال ہوں گے. اور اگر مومن ہوں تو آپ مطمئن ہوں گے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر آپ مومن ہیں، خوش باش، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو خیر، میں آج کی گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں. خلاصہ کلام یہی ہے کہ آپ جاگ جائیں اور اعمال کے نتائج اس وقت آپ بھگت رہے ہیں، اگرچہ آپ کو اس کا احساس نہیں ہے. یا تو ایک پریشان کن زندگی گزار رہے ہیں. ہر شخص پریشان ہے آج امت مسلمہ کا. میں مطلب کیا آپ کو بتاؤں. گھر میں آپ دیکھ لیں، اپنی کیفیت کو دیکھ لیں، اپنے بیگم صاحب اپنی ذہنی کیفیت کو، وہ شکر گزار ہے ہی نہیں. شکر کا کوئی لفظ اس کی، اسی طرح نہ میاں شکر گزار ہے. دیکھیں، اصل چیز جو ہے وہ خیال ہے. کس خیال میں آپ زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر آپ نے دنیا کی حقیقت کو نہ جانا، زندگی کو نہ سمجھا، تو پھر آپ دنیا کے خیال میں زندگی گزاریں گے. ختم بات. دنیا کے علاوہ آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آج دیکھیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کا جو بھی مسائل ہیں ان تمام کا تعلق، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، وہ دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. دنیا اور دنیا. غور کیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل